سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ ان قریب لائے گا ایسی قوم جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں پر نرم دل ہیں اور کافروں پر زبردست ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کے الزام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی کرنا منع ہے۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے دلی تعلق، جسے محبت بھی کہتے ہیں۔ یہ منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل عطا فرمایا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس چیز کی جانب متوجہ ہوتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، جس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، یہ اس کی صفات کو اپنے اندر جذب کر لیتا، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو۔ اسی لیے جو ہے آدمی کا دل اگر اچھے کاموں میں، اچھے لوگوں میں رہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر بھی اچھی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کی دوستی، نیک آدمی کا ساتھ آدمی کو نیک بنا دیتا ہے، اور برے آدمی کی صحبت اور دوستی اور اس کا ساتھ وہ برا بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو کچھ از خود کرنا نہیں پڑتا۔ جیسے خوشبو آپ کے پاس آ جائے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، خوشبو والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ جو ہی اپنی شیشی کا ڈھکن کھولے گا تو آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو دل جو ہے یہ اخلاق کو، صفات کو چوستا ہے، اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے صرف اللہ سے اور اللہ والوں سے اور نیک لوگوں سے محبت کا شریعت میں، قرآن و سنت میں اس کا اہتمام کروایا گیا ہے، اور اسی کی تعریف بھی کی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، تاکہ انسان کے اندر جو صفات آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا پرتو اور عکس اس کے اندر آئے۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ کافروں سے محبت کے نتیجے میں کفر کی محبت آنا شروع ہو جائے گی، ان کے اعمال کی، افعال کی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کافر سے نفرت رکھنا دل سے یہ لازمی ہے، یہ گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے اللہ سے، اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، کفر سے، کافروں سے، شیطان سے، اس کے چیلوں سے نفرت رکھنا یہ بھی ایمان کا ہی تقاضا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہ مجھے مسلمانوں سے تو بڑی محبت ہے لیکن کافروں سے بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدھا ایمان کا تقاضا نبھا رہا ہے، پورا نہیں نبھا رہا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔
مسلمان اور کافر کے درمیان جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے درمیان ایک دراڑ ہے، ایک خلیج ہے جو کفر اور ایمان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو جب تک کافر کافر ہے وہ خلیج کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے. جو لوگ اس خلیج کو ختم کر دیتے ہیں وہ بالآخر اسلام سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ کافر ان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کافروں کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے. مسلمانوں کے اندر ان کو ساری خرابیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور کافروں کے اندر کہیں کافر بڑے اچھے ہیں، فلاں ملک والے بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، مسلمان تو ہیں ہی ایسے فلاں فلاں فلاں. تو یہ دوستی سے اس لیے بھی منع کیا گیا. آگے پھر فرمایا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ کافروں کی دوستی کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نقصان نہ ہو جائے. تو مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہیں دوستی سے منع کیا گیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اس میں کوئی اللہ کا مفاد ہے، یہ نہ سمجھنا، اور نہ یہ سمجھنا کہ دین کی مجبوری اور ضرورت ہے کہ مسلمان رہیں گے تو دین رہے گا، یہ بات نہ سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ فعال لما یرید ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اس کائنات جیسی کائناتیں کروڑوں اربوں خربوں آن کی آن میں پیدا کر دے تو اس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کے کوئی خزانوں میں کمی آئے گی. وہ تو لامحدود ہستی ہے. تو اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں جو دوستی سے منع کیا گیا تو اس میں اسلام کا کوئی مفاد ہے یا اللہ کا کوئی مفاد ہے. نعوذ باللہ، یہ تمہارے لیے ہے. تمہارا دین نہ خراب ہو جائے، تمہاری عاقبت نہ خراب ہو جائے، تمہاری جنت نہ خراب ہو جائے، تمہاری نجات پر برا اثر نہ پڑ جائے، یہ اس لیے تمہیں منع کیا جا رہا ہے. باقی رہا دین، تو دین کے بارے میں اچھی طرح بات سن لو، کان کھول کے گویا سن لو. اے ایمان والو تم بھی سن لو. منافق تو منافق رہے نا، ایک طرف کافر کافر ہیں. تم جو لوگ مسلمان ہو اس زمانے میں بھی جو تھے، پھر بیچ کے زمانوں میں آئے جو آج بھی ہیں، اور قیامت تک جو مسلمان رہیں گے، ان میں سے ہم بھی اس آیت کے مخاطب ہیں. من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا کہ تم کان کھول کے سن لو کہ جو بندہ دین چھوڑ جائے گا، یہ کہ نہیں کافروں سے دوستی کرنا، تم دین ہی چھوڑ دو. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نوبت اللہ کسی مسلمان پر نہ لائے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے. اگر ہو جائے بالفرض تو کیا دین اللہ کا مٹ جائے گا؟ فرمایا نہ، یہ نہیں ہوگا. فسوف یأتی اللہ، اللہ اپنے خزانوں سے، اپنے امکانات سے، اپنی قدرت سے ایک اور قوم لے آئیں گے. تم سارے بھی چلیے. اس وقت اگر دنیا میں 1.25 ارب کے قریب یا 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، فرض کیا ایک رات ایسی طلوع ہوتی ہے، صبح ایسی طلوع ہوتی ہے کہ یہ سارے مسلمان کلمے سے پھر گئے. ہو نہیں سکتا ویسے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اگر فرض کریں ایسا ہو جائے تو ایک دن بھی نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر قوم اسلام کی خدمت کے لیے لے آئیں گے. ایک دن بھی نہیں لگے گا. اس لیے یہ آدمی کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں دین کا خادم ہوں، میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں، میرا دین کے اوپر بڑا احسان ہے. منت مدح کی خدمت سلطان کنی، بادشاہ کی خدمت کی اگر تمہیں موقع مل جائے تو بادشاہ پر اپنا کوئی احسان نہ رکھنا. منت پذیر، تو اس کا احسان اپنے اوپر سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت میں لے لیا، ورنہ تیرے جیسے تو ہزاروں نہیں کروڑوں اس کی عوام میں موجود ہیں. تجھے اگر اس نے اپنی خدمت میں لے لیا بادشاہ نے تو احسان مند رہے، نہ یہ کہ تو کہے کہ میں ہوں تو بادشاہ کی خدمت ہو رہی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ صمد ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ الغنی الحمید، اللہ تو کسی کا محتاج ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے. جسے احتیاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. جو اللہ ہے وہ بے احتیاج ہے، بے نیاز ہے. اس لیے فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی، اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم کوئی احسان کر رہے ہیں. اللہ کے دین پر کوئی کسی کا احسان نہیں، نہ اللہ کی ذات پر کسی کا احسان ہے. یہ تو اپنی نجات کا سامان کرتا ہے آدمی، دین کی خدمت کر کے، دینی کام کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نماز پڑھ کے، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، خانقاہ بنا کر، یا اور جو دینی کام ہیں ان کو کر کے آدمی اپنی خدمت اصل میں کر رہا ہوتا ہے. دین کی خدمت یا اللہ کی خدمت یہ نہیں ہوتی ہے، اصل میں اپنی خدمت ہے. حتیٰ کہ آپ کسی محتاج کو جو روپیہ پیسہ دے کر اس کی مدد کرتے ہیں، اصل میں اپنی مدد ہوتی ہے.
کہ اپنی قبر کی سختیاں ٹال رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں آنے والی صدقے کی برکت سے جو بلائیں ٹلتی ہیں وہ ٹلوا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی پر احسان نہیں ہوتا. حتیٰ کہ فقیر کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے ہمارے مال کی میل کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور ہمیں پاک کر دیتا ہے، یہ تو اس کا احسان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو بندہ تم میں سے دین سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ، اللہ تعالیٰ ان قریب، یعنی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، بالکل قریب ہی میں جب یہ معاملہ ہوگا ایک ایسی قوم لے آئیں گے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے پسندیدہ ہوں گے. اور یہ بات ہوئی ہے تاریخ میں بھی، ایسا واقعات بھی ہو گئے. تاتاریوں کا جو لشکر تھا جو وسط ایشیا سے اٹھے تھے، یہ قبائل تھے، ہلاکو خان، چنگیز خان، انہوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. چند ایک علاقے رہ گئے جن پر ان کا حملہ نہیں ہوا، ورنہ تو باقی سب کو ملی امیٹ کر دیا انہوں نے. لیکن پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور یہی لوگ پھر دین کے محافظ بھی بن گئے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کبھی اللہ تعالیٰ جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو وہ بت خانے سے دین کا محافظ چن لیتے ہیں، وہ پیدا کر لیتے ہیں. یہ ان کے اپنے کام ہیں، یہ انسان کو اس میں ہماری عقل بے بس ہے، وہ کچھ اس کا توجیہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. وہ جب ان کی نظر رحمت پڑتی ہے تو زنار کٹوا دیتے ہیں اور کلیسا سے بندے کو اٹھا کر جو ہے وہ ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں کے سر پہ اس کو بٹھا دیتے ہیں. یہ تو ان کے کام ہیں. خاک کی مٹھی کو اٹھایا ہے انہوں نے، اس کو انسان بنایا ہے اور فرشتوں کا مسجود بنا دیا ہے. اور وہ جو ابلیس تھا فرشتوں کا سردار، جس نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اخرج فإنک رجیم، بھاگ جا یہاں سے، تو مردود ہے. انسان مٹی کو اٹھایا اور اس کو عزت دے دی، اور جو آگ تھی وہ جو کہتا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، کیونکہ آگ مٹی سے زیادہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے، تو اچھی ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا کہ تو یہاں سے نکل لے، اخرج. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، بس اللہ قبول فرما لے. اس عاجزی کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ آدمی کو دین کے کام میں لگنا چاہیے، کسی تفاخر کے ساتھ اور کسی اپنی جو ہے احسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دین پر احسان ہے. آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، ان میں کچھ صفات بھی ہوں گی. ایک صفت یہ ہوگی کہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے. مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ صفات دین کا کام کرنے والے لوگوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اذلۃ علی المؤمنین، کہ تاکہ اللہ کو ان صفات کا حامل دین کے کام والے مطلوب ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ میں نے جن سے دین کا کام لینا وہ یہ لوگ ہوں گے. تو جو لوگ کام پر موجود ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے رہا کریں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں. جیسے ملازم ہوتے ہیں نا، وہ ریفریشر کورس جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں باہر، تاکہ ہمیں گریڈ بڑھتا رہے، یا کم سے کم جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ زمانہ آگے بڑھ جائے اور ہمیں پھر گورنمنٹ اٹھا کر سائڈ پہ مارے کہ اب تم پرانے ہو گئے ہو، تم کسی کام کے لیے ایکسپائر ہو گئے آپ لوگ. تو اس لیے جو لوگ دین کے کام میں لگے ہیں انہیں بھی اپنی صفات پر غور کرتے رہنا چاہیے، اپنی مہارتیں اور اپنے جو خصوصیات ہیں ان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم ہیں، یعنی مسلمان کے ساتھ جب ان کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل ہی عاجزی اور تواضع پر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کسی نے جھگڑا کیا، وہ کہتے ہیں بھائی جھگڑا نہ کر، تو کیا مانگتا ہے بس یہ لے جا، میں نے اپنا جھگڑا چھوڑا، مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بیچوں بیچ میں محل عطا فرمائیں گے. اور اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہیں. کفر کے معاملے میں ان میں کوئی نرمی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی گرمی نہیں ہے، اور اللہ کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے ان کے اندر. کفر میں سخت ہونا اور دین میں نرم ہونا، یعنی مسلمانوں کے لیے نرم ہونا، یہ ہے مسلمان کی صفت. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل اور کافروں کے لیے سخت. یجاہدون فی سبیل، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد سے مراد جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، اور باقی جو جہاد کی قسمیں ہیں مال کے ذریعے سے جہاد کرنا وہ بھی اس میں سارا داخل ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے وہ اپنوں کے اور پرایوں کے، کیونکہ دین کے کام میں طعنے سننے پڑتے ہیں انسان کو،
اپنوں کے بھی سننے پڑتے ہیں، پرایوں کی تو مخالفت ہی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اپنوں کے تانے ہوتے ہیں، اور اپنوں کے تانے بسا اوقات انسان کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں بنسبت اس کے جو غیر کچھ کرتے ہیں۔ غیر جو کچھ کرتے ہیں اس کا اتنا غم نہیں ہوتا، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنوں کا ہوتا ہے۔ ان کا اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی کم تھا، یعنی جہاں سے ڈوبنے کی توقع نہیں تھی وہاں ڈوب گیا، اور جہاں ڈوبنے کا اندیشہ تھا وہاں سے نکل گیا۔ تو آدمی کو ہمیشہ جو وار اس کی پیچھے سے ہوتا ہے وہ اس کو مارتا ہے۔ دشمن تو آگے سے وار کرتا ہے اور اپنے جو ہیں وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر دین کا کام کرتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے دے، وہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ وہ کافر اس کو اٹھا کر کافر کے بچے کو اس سے کیا کام لے۔ حضرت امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی شان بے نیازی دیکھو، ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل دیکھو کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، ہمارے لاہور کے بڑے بزرگ، ان کے جو والد تھے وہ سکھ تھے، اور ادھر جو ہے وہ وارث شاہ جنہوں نے ہیر لکھی تھی وہ سید زادہ۔ تو فرماتے تھے اللہ کی دیکھو شان بے نیازی کہ سکھ دے پتر نے تفسیر لکھی تو سید دے پتر نے ہیر لکھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ جس سے کیا کام لے۔ کبھی ہندو کے سکھ کے بچے سے وہ کیا کام لے لیتا ہے، اور جو جدی پشتی مسلمان آ رہے نسل در نسل ان سے کیا کام لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس بہت وسعت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے خزانے کم پڑتے ہیں دینے کے لیے، ہاں طلب پر دیتے ہیں، جو آدمی مانگتا ہے ان سے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو چاہتے ہیں خود منتخب کرتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، یا اللہ میرے سے دین کا کام لے لے، میرے سے عبادات میری مقبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دے دیتے ہیں، اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کو بھی سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ علیم بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔